حق ہے علی، حق ہے علی، علی علی حق ہے علی، حق ہے۔ بے انتہا ظلم بڑھ چکا ہوگا۔ آج ذرا میں چند علامات کو اگلے 10 سے 15 منٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں امام زمانہ سے متعلق، کہ کیا کیا اس زمانے میں ظلم بڑھ چکا ہوگا، کن کس قسم کے۔ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ معروف منکر بن چکا ہوگا، منکر معروف بن چکا ہوگا ظہور سے پہلے۔ معروف کہتے ہیں اچھائی کو، منکر کہتے ہیں برائی کو۔ مولا فرماتے ہیں معاشرے میں اچھائی برائی بن جائے گی، برائی اچھائی بن جائے گی۔ اگر آپ کوئی نیک کام کریں گے تو ساتھ دینے والے بہت کم ہوں گے، برائی میں ساتھ دینے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آج عزاداری کرنے والے کم ہوں، روکنے والے زیادہ ہوں؟ عزیزان گرامی سمجھا دیجئے، حسین سے مقابلہ نہ کرو۔ صدام ختم ہو گئے، بنی امیہ ختم ہو گئے، بنی عباس ختم ہو گئے، حسین کل بھی باقی تھے، حسین آج بھی باقی ہے۔ اس کا مقابلہ نہ کرے، اس کو مت روکنے کی کوشش کرو، یہ ہمیشہ چلتی رہی ہے، ہمیشہ چلتی رہے گی عزاداری۔ تو آج دنیا کے اندر کا معروف منکر، منکر معروف کا سب سے زیادہ جہاں پہ لوگ جمع ہوں گے غیبت کو بہت زیادہ پسند کریں گے، کھانے کی چیزوں میں غیبت کو زیادہ پسند کیا جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں گے۔ صبح جائیں گے تو بعض اوقات بے ایمان ہو جائیں گے، رات کو لوٹیں گے با ایمان، صبح جائیں گے با ایمان، رات کو لوٹیں گے بے ایمان۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا جب ایک مرتبہ ایمان چلا گیا تو چلا گیا، یعنی ہر روز انسان اس کی کیفیت بدلتی رہے گی۔ معصوم فرماتے ہیں جب پوچھا لوگوں نے کہا مولا کیا کریں اس زمانے میں، کہا دعا یہ کرنا کہ جب موت آئے تو ایمان پہ موت آئے، موت ایمان پہ آئے، ولایت اہل بیت علیہ السلام پہ آئے، امیر المؤمنین کی ولایت پہ موت آئے۔ سب سے بڑا امتیاز یہ ہے نا توجہ لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو آخری زمانے کے اندر حالات بہت خراب ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کی قدر چھوڑ دیں گے، احترام ختم ہو جائے گا، مسجدیں بعض اوقات ویران ہو جائیں گی، اور کئی مرتبہ لوگ دولت ہی کو دین سمجھنے لگیں گے، پیسے کو سب کچھ سمجھنے لگیں گے۔ کہ ایسے وقت کے اندر صرف اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا۔ بعض ایسے لوگوں میں بھی بیٹھو گے کہ جو اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں مانتے ہیں لیکن تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں گے۔ کہ مولا سب سے اہم کیا ہوگا کہ اپنا ایمان نہ چھوڑنا، اگر ہمیں مانتے ہو تو آخری لحظات تک کے اندر اب کیا کریں؟ ایک دعا ہے دعائے عدیلہ، دعائے عدیلہ سب یاد کر لیں، دعائے عدیلہ، عدیلت عند الموت، کہ انسان آخری وقت میں ایمان سے نہ ہٹ جائے۔ کسی نہ کسی ایک معصوم کے حرم میں پڑھو، یا اگر نہیں جا سکتے تو یہیں سے بیٹھ کے کسی ایک کو گواہ بنا لو کہ مولا جب میرا آخری وقت ہوگا میں اپنا ایمان آپ کو سونپ رہا ہوں، آپ آخری لحظے میں میرا ایمان مجھے دے دیجئے گا۔ پتہ نہیں بات توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آخری لحظے میں مجھے میرا ایمان لوٹا دیجئے گا کہ میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں، ایمان کے ساتھ۔ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہو، انسان محمد و آل محمد کا ماننے والا ہو، محبت سب سے بڑی چیز ہے۔ کہ آخری زمانے میں ظلم بہت بڑھ جائے گا اور ظالم کو کبھی ترس ہی نہیں آئے گا، ظلم کر لے گا پھر بھی سوچے گا اور ظلم کروں، اسے بالکل کوئی رحم نہیں آئے گا۔ کہ دنیا کا ہر انسان پروردگار کی طرف متوجہ ہوگا کہ پروردگارہ کسی نمائندے کو بھیج دے جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دے۔ 3 بلکہ کئی شہروں کے نام ہیں، کئی ملکوں کے نام ہیں، وہ خاص قابل توجہ ہوں گے، سننا پسند فرمائیں گے؟ 5 ایسے شہر ہیں، یہ 5 ملک ہیں جن کی طرف خاص توجہ رکھیے گا ہمیشہ۔ ان میں سے پہلا ہے عراق۔ عراق ہمیشہ مرکز توجہ رہے گا، وہاں پہ ظلم بڑھتا رہے گا، کبھی زیارتیں کھل جائیں گی، کبھی بند ہو جائیں گی، جب تک معصوم فرماتے ہیں جب تک 12ویں امام حسین کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک کبھی بھی امن نہیں ہوگا، کبھی زیارتیں کھلیں گی، کبھی بند ہو جائیں گی، جب تک کہ امام زمانہ خون حسین کا بدلہ نہ لے لیں، جب تک خود بدلہ نہ لے لیں۔ جب بھی زیارات کھل جائیں علماء کہتے ہیں اسے غنیمت سمجھو، فوراً زیارات کر لو، انتظار میں نہ رہو۔ اب زیارات کھل گئی، آزاد ہو گئی ہیں، ہمیشہ آزاد رہیں۔ شام میں لوگ کتنے آرام سے جاتے تھے، اب زیارات کا کیا حال ہو گیا، اب کتنے لوگ محروم ہیں۔ اس لیے جب فرصت ہو، اب میں یہاں پہ جملہ کہوں گا اور پھر بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جب میری صحت ہوگی تو میں زیارت پہ جاؤں گا، دولت ہوگی تو زیارت پہ جاؤں گا، حالات اچھے ہوں گے تو زیارت پہ جاؤں گا، جب گھر میں سکون ہوگا تو زیارت پہ جاؤں گا، جب کاروبار میرا
اچھے انداز سے چل رہا ہوگا تو زیارت پہ جاؤں گا. معصوم فرماتے ہیں نہیں ایسا کبھی مت سوچنا, بیماری میں بھی زیارت پہ جاؤ, وہاں سے شفا لے کے آؤ. غربت میں بھی زیارت پہ جاؤ, وہاں سے امام کی بارگاہ سے دولت لے کے آؤ. حالات برے ہو تب بھی جاؤ. کسی حالت میں جب تک, صرف معصوم فرماتے ہیں کہ جب بہت زیادہ ایسے حالات ہو جائیں, ہر چند برس میں ایک مرتبہ, بعض روایات میں 4 برس بھی ہے 6 برس بھی ہے, امام نے فرمایا کم از کم ہر چند سالوں میں 4-5 سال میں ایک مرتبہ حسین ابن علی کی زیارت ضرور کر لینا. اگر نہ کر سکو تو اتنا تڑپنا کہ حسین خود بلائیں. جو زیادہ دیر زیارت کو ترک کرے گا تو خود بخود ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا. ایمان کو مضبوط کرنا ہو تو کسی حسین سے وابستہ رہنا, وہ صدقہ خیرات میں بھی ایمان دیتا ہے. بابا